بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وفاقی کابینہ میں مزید توسیع ہو گئی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری سالک حسین اور میاں جاوید لطیف نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ بلوچستان سے ایک اور وزیر بھی لے لیے گئے۔ اب کم و بیش 38 رکنی کابینہ بن گئی ہے۔ ابھی اس میں مزید توسیع ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری لندن گئے ہوئے ہیں، امید ہے 1-2 روز تک وہ بھی پاکستان واپس آ جائیں گے اور اپنے تایا میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد فوری طور پر حلف اٹھا لیں گے۔ ایک نئی تبدیلی بھی یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت سے ملاقات جو ہے، ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات جو ہے وہ سود مند رہی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ان کی صحت خاصی بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے وفاقی کابینہ کے 4 وزراء کے حلف لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی حلف برداری کے لیے صدر کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ گورنر پنجاب مسلسل انکاری ہیں کہ وہ چیف منسٹر سے حلف نہیں لے رہے، نو منتخب چیف منسٹر سے حلف نہیں لے رہے۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ صدر مملکت الیکٹڈ چیف منسٹر حمزہ شہباز کی حلف برداری کے لیے نمائندہ اپنا مقرر کریں۔ اب 21 دن، یعنی یہ بات بڑی افسوسناک ہے، 21 دن ہو گئے ہیں کہ صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے اور گورنر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ڈسمس کر دیا ہے حکومت نے۔ وہ نہ جانے کے لیے تیار ہیں، نہ حلف لینے کے لیے تیار ہیں اور قانونی مشگافیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب آج عدالت کا جو ایک فیصلہ ہے، اس سے پنجاب کا آئینی بحران حل ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ رہی بات بڑی دلچسپ بات کی، عمران خان نے لاہور میں یہ بات کہی بڑے زوردار انداز میں چودھری محسن علائی کو کہ ڈٹے رہو، اس ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ لیکن دوسری طرف آصف علی زرداری نے جہاں چودھری شجاعت حسین کو، چودھری سالک حسین کو وزیر بنانے پر آمادہ کر لیا، وہاں اب چودھری شجاعت حسین کی فرمائش پر چودھری برادران کے ایک فرد کو قائد حزب اختلاف کا منصب دیا جا رہا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 3 ارکان کے دستخطوں سے ایک درخواست آ گئی ہے کہ حسین علائی کو، جو کہ چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں، کو قائد حزب اختلاف بنا دیا جائے، اور اس پر دستخط ہیں مسز فرح خان کے اور حسین علائی کے اور مونس علائی کے۔ مونس علائی تو اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے نا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ان سب کے دستخط اکٹھے ہوئے، اس کا ایک میسج یہ بھی ملا کہ چودھری برادران میں جو تقسیم نظر آتی تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ قائد حزب اختلاف جو ہوگا وہ چودھری وجاہت حسین کا صاحبزادہ ہوگا۔ اور پھر یہ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ عمران خان نے استعفیٰ دے کر اور اپنی پارٹی کے باقی لوگوں کو استعفے دے کر جو انہوں نے سیاسی غلطی کی ہے، اس کی اب قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اب مونس علائی اور وہ دوسرے ان کے بھائی جو ہیں حسین علائی اور پھر مسز
فرح خان، یہ لوگ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، اور یہ ایک سرکاری آپ کہہ لیجیے اپوزیشن ہوگی. یہ وہ اپوزیشن ہوگی جو حکومت کی منظور نظر ہوگی. لیکن اس قاعدے حزب اختلاف کے ہونے کا بڑا فائدہ تو چودھری برادران کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے اگلا نگران حکومت کا وزیر اعظم مقرر کریں گے. پھر ابھی بہت سی اور چیزیں بھی انہوں نے کرنی ہیں. الیکشن کمیشن کے ججز کی جو ارکان ہیں، ان کی 2 ارکان ہیں، ان کی تقرری کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ نیب کے چیئرمین کی تقرری ہونی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں، یہ فیصلے ان کو بہت مہنگے پڑیں گے. وہ جلسے کریں، جلسوں میں تقریریں کریں اور دھمکیاں دیں کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں. وہ اسلام آباد بھی آ کر دیکھ لیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 2014 میں بھی شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو لاہور سے باہر نکلا دیا جائے. کھلی چھٹی دی گئی. میاں نواز شریف ان کو نہیں روکنا چاہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ دوبارہ سانحہ لاہور نہ ہو جس میں 14 افراد مارے گئے تھے. اس لیے انہوں نے احتیاط برتی اور ان لوگوں کو آنے دیا. اور پھر وہ 126 دن یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر چلے گئے. لیکن آپ 126 دن حکومت کو مفلوج نہیں ہونے دیں گے. اور یقیناً آپ کا سامنا اب میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ سے ہوگا. رہی بات کہ اب پارلیمنٹ سموتھلی کس طرح چلتی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں وہ ارکان تو موجود رہیں گے جو پی ٹی آئی سے بغاوت کر کے بیٹھے ہیں. اور ممکن ہے کہ جب انہوں نے ایک ایک رکن کو بلا کر پوچھنا شروع کیا تو کئی ارکان استعفے اپنے واپس بھی لے سکتے ہیں. لہذا اب یہ بات کہی جا سکتی ہے، پولیٹیکل سینیریو بڑا کلیئر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. حلف اٹھا چکے ہوں گے. وہ اپنی کابینہ بنا دیں گے. پنجاب میں بھی ایک کسی طرح کی سرکاری اپوزیشن وجود میں آ جائے گی. تو پھر تو عمران خان کا تماشا ختم ہو جائے گا. اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی بالکل ڈیفرنٹ رول ہوگا. یہ بات اب کہی جا سکتی ہے کہ آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے جلسوں میں زور بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، یہ بھی پتہ لگ جائے گا. لاہور سے آنے والی اطلاعات جو لاہور میں جلسے میں موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ جو پیک میں جلسے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے مقابلے میں یہ نصف بھی نہیں تھے. تو پھر عمران خان صاحب، آپ کس طرح لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر سکیں؟ آپ بے شک لوگوں کو حالت جنگ میں رکھیں. لوگ اتنے جلدی اب موٹیویٹ نہیں ہونے والے کہ تلپٹ کر دیں سب کچھ. اگر آپ پورے ملک کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کی بات پہ کوئی توجہ دے گا. نہ الیکشن ہو گئے نومبر میں، اور نہ ہی قبل وقت ہونے والے اب ہیں. اب انتخابات مدت مکمل ہونے پر ہوئی ہوں گے. اس وقت تک حکومت کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر چکی ہوگی. شکریہ.